فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت قابل احترام جملہ سامع حاضرین، اللہ رب العزت کے خاص فضل سے اور مالک قدوس کی عنایت کے خاص سے آج پھر جمعۃ المبارک کے حوالے سے حاضری کا شرف مل رہا ہے. اللہ رب العزت اس حاضری کو نفعمند بنائے اور قائدہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع پہ چند لمحے ہمارے اکٹھے گزریں گے وہ ہے تقویٰ. سفر مظفر کا ماہ ہے. صوفیاء کرام اولیاء کرام میں سے کثیر صوفیاء اولیاء کا اس ماہ میں ان کی وفات ہے، ان کا وصال ہے. اس نسبت سے سفر کا ماہ ہر سال ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات اور تصوف کے عناوین کے تحت ہم حاضری پیش کرتے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہمارا موضوع تھا ادب اور اہمیت ادب. آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کے حوالے سے جو ایک بڑی پیاری تعریف تقویٰ کسے کہتے ہیں وہ یہ ہے. حضرت علامہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر بن حضرت ابو بکر محمد روس باری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک قول اپنی کتاب میں درج کیا ہے. وہ فرماتے ہیں تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا تقویٰ یہ ہے مجانبت ما یبعدک عن اللہ تعالی. ہر اس چیز کو
ترک کر دینا جو چیز ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے، جو ہمیں اللہ کی ذات سے دور کر رہی ہو، دور کر دے، اس کام کا، اس عمل کا، اس حرکت کا، اس سوچ اور نظریے کا چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور بڑی خوبصورت تعبیر جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا، اے ابی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا اور فرمایا، اے فاروق اعظم، کیا آپ کا گزر کبھی ایسی جگہ سے ہوا ہو کہ جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں یا کانٹے دار جنگلات، جھاڑیوں کے بیچ سے آپ کو گزرنا پڑا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا مجھے کئی بار ایسا موقع ملا ہے کہ میں ایسی جھاڑیوں سے گزرا ہوں، کانٹے دار درختوں سے گزر کر میں اپنی منزل پہ پہنچا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اب ایک اور سوال کا جواب دیں کہ جب کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ گزرے ہیں، آپ کیسے گزرے؟ آپ نے فرمایا شمرت فاجتہد، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا تھا اور کپڑوں کو سمیٹ کر بڑی محنت کے ساتھ میں نے ان جھاڑیوں کو عبور کیا ہے اور اپنے دامن کو بچا کر اپنی منزل پہ پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس ذالک التقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا میں کفر و شرک کے، گمراہی و دلالت کے، مادیت و الہادیت کے چولہا جو کانٹے بکھرے پڑے ہیں، اس دنیا میں اپنے دامن کو ہر کانٹے میں الجھنے سے بچا کر بندہ اگر منزل پہ پہنچ جائے، یہی تقویٰ۔ اور پھر سامعین، ہمارے استاد مکرم ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء القرآن میں اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑی پیاری ہے۔ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے اللہ یراک اللہ حیث نہا، اللہ پاک نے جس جگہ پہ آپ کو اور مجھے منع کیا ہے یا نہیں جانا، وہاں ہم نہ پائے جائیں، وہاں ہماری موجودگی نہ ہو، اور ولا یفقدک حیث امر، اور جس جگہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بندے تمہیں اس جگہ آنا چاہیے، ہمیں وہاں سے غائب نہیں ہونا چاہیے، غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہاں پہ پایا جانا چاہیے۔ تو تقویٰ بنیادی طور پر ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو بالترتیب ہمیں ذات کبریاء کے قریب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تقویٰ کے 3 مراتب ہیں، مرتبے، ایک جو مرتبہ ہے وہ یہ کہہ لیں عوام الناس سے منسلک، وہ یہ ہے کہ شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو اس لیے بچا لیا جائے کہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، مالک کائنات جل جلالہ کی خشیت، تقویٰ کی بدولت انسان کفر و شرک سے منہ موڑ لے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر ایسے کاموں کو بندہ چھوڑنے لگ جائے جو کام اگر کیے جائیں تو بارگاہ خدا سے بندہ دور ہو جائے، یا ان کاموں کا کرنا بندہ لازم پکڑے جو کام اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ پھر یہ دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ ہے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو اپنی تفسیر بیضاوی میں بیان کرتے ہیں کہ جو تیسرا درجہ ہے ان یتنزع اما یشغل سرہ عن الحق، ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے
تو یاد الہی سے بندے کو باہر نکلتا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تم پہ تو وہ وقت نہیں آنا چاہیے نا کہ دنیا کا مال یا تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر کے، اور تم پہ تو نہیں نہ آنا چاہیے یہ بات. کتنا پیارا انداز ہے میرے مالک کے کائنات کا. اللہ اہل ایمان کو فرماتا ہے وہ تم پہ وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ دنیا میں پڑھ کے تم مولا کو بھول جاؤ، رزق میں پڑھ کے رازق کو بھول جاؤ. وہ بی بی رابعہ بصریہ تھی نا، ان کا ایک فرمان ہے وہ جس تناظر میں ہے اس کو اگر وہاں پہ رکھا جائے نا تو سمجھ آتی ہے. وہ فرماتی ہے میرا تو جی کرتا ہے کبھی آگ لے لو اور جنت کی طرف چلے جاؤ، اور پانی لے لو اور دوزخ کی آگ کو بجھانے لگا پڑو. کیا کیا ہے بی بی رابعہ بصریہ؟ ایسا کیوں آپ کرنے چلی؟ مجھے عجیب لگتی ہے وہ دنیا جو جنت کے لیے یا دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتی ہے. کرنا تو سب کچھ ہونا کے لیے. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی، جب یہ چیزیں درمیان سے ہٹ جائے گی تو انسان کہے گا میری منزل کوئی نہیں ہے، میری منزل بس ذات کبریاء، اللہ کے ساتھ، اللہ کا قرب، بارگاہ خدا بندی کی قربت، اللہ جل جلالہ کی رضا. جو تیسرا درجہ ہے اور تیسرا مرتبہ ہے نا تقوی کا، وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو بندہ اس سے دور ہو جائے، اس کو چھوڑ دے جو یاد الہ سے غافل کر دے. وَيَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور بندہ ہر ایک کو چھوڑ کر اپنی توجہ بس مالک کی طرف کر لے، اللہ کی طرف کر لے. فرمایا وہ التقوی الحقیقی، یہی اصل تقوی ہے اور حقیقی تقوی ہے، اور اسی چیز کی طلب ہے اس آیت میں جو میں نے آپ کے خطبے میں آج پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق، جیسا ڈرنے کا. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ کی خدمت میں امام ابو القاسم امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی اقسام میں ایک قسم کیا ہے للعامہ، عام عوام کے لیے، وہ ہے تقویٰ شرک کہ وہ شرک کو چھوڑ دے. وللخاصہ، پھر جو مقام تھوڑا خاص پا جاتے ہیں ان کا ایک تقویٰ ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ المعاصی، ان گناہوں کو چھوڑ دے جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے. پھر وللاولیاء، جو تیسرا تقوی کا درجہ ہے وہ ہے اولیاء کے لیے، وہ ہے تقوی التوسل بالافعال، اپنے افعال کا وسیلہ نہ بنائے. اور جو آخری تقوی کا درجہ ہے نا انبیاء کا بڑا کمال درجہ ہے. فرماتے ہیں وللانبیاء، اگلی جو درجہ اور اگلی قسم ہے تقویٰ کی وہ انبیاء کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ نسبت الافعال اذا استقباهم منه الیہ، کہ جب بھی ان سے کوئی فعل سرزد ہو، کوئی کمال سرزد ہو، کوئی عظیم بات ان سے کسی کو نظر آئے، اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، کہے بس یہ میرے مولا. جیسے قرآن پاک میں ہے حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام والسلام فرماتے ہیں ابرئ لکم والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اللہ نے مجھے شان دی ہے، میں کوڑ میں مبتلا لا علاج مریضوں کو علاج کر کے شفا دلواتا ہوں. ان اندھوں کو اللہ کی جناب سے شفا ملتی ہے جو بادل صاف بندے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مردوں کو زندگی ملتی ہے، اور یہ سب کیسے ہے؟ باذن اللہ، میرے اللہ کے فضل. یہ ہے انبیاء اور انبیاء کا. اس کے بعد
میرے پیارے سامعین، آپ کی خدمت میں یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کے حوالے سے قرآن پاک میں رب کائنات متقی لوگوں کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، ذات راہ لینے والوں، سفر پہ جانے سے پہلے ذات راہ کا اہتمام کرنے والوں، بہترین ذات راہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین ذات راہ جو مسافر لے کے چلے اس کی خیر ہو جائے، اس کی دنیا بھی، اس کا معاشر بھی، اس کی قبر بھی، اس کا حشر بھی کامیابی میں اتر جائے۔ بہترین ذات راہ فرمایا میرے رب نے تقویٰ، تقویٰ۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم سب لباس پہن کے بیٹھے ہیں، کپڑے لباس پہن کے بیٹھے ہیں۔ آؤ توجہ سے اس آیت پاک کو سنو۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں یہ لباس بخشا ہے، تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سواتکم، جس سے تم اپنے بدن کو، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتے ہو، ودیشا، اور یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا، یہ لباس خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ایک لباس تمہارے لیے جو اتارا ہے وہ ایسا ہے جو تمہارے ظاہر کو پیارا بناتا ہے، تمہارے بدن کو پیارا بناتا ہے، تمہارے ظاہر کو مزین کرتا ہے۔ ایک ظاہری لباس، اور تمہارے لیے ایک لباس باطنی اتارا ہے کہ جیسے بدن پہ یہ لباس بدن کو پیارا بناتا ہے، اگر وہ لباس مل جائے باطن پیارا ہو جائے، روح پیاری ہو جائے، نفس پیارا ہو جائے، دل پیارا ہو جائے، قلب پیارا ہو جائے، وہ لباس کیا ہے؟ فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس، اور بڑا اچھا لباس، بڑا اچھا لباس۔ اس لیے رب قدوس اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں ظاہری لباس کا اہتمام کرنے والوں، اہتمام ظاہری لباس کا بھی لازم ہے، لیکن باطنی لباس کا اگر تم نے اہتمام کر لیا، لباس تقویٰ تمہیں مل گیا، تو وہ مقام، وہ عزت تمہیں اللہ دے گا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا لباس اگر کوئی پہن کے آئے، آپ کی نظر میں آتا ہے کہ یار یہ بہت کوئی بڑا آدمی ہوگا، ہزاروں کا لباس پہن کے، اس کا لباس، اس کی وضاحت دیکھ کر آپ کہیں گے واقعہ یہ بڑے وسائل والا ہے، اچھے وسائل والا ہے، اس کا اعلیٰ لباس۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں عزت پانا چاہتا ہے تو یہ لباس تقویٰ پہن لو، اللہ کی بارگاہ میں عزت پائے، اللہ کی بارگاہ میں عزت ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں سخنوئی ملے گی۔ اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ میں نے تقویٰ کے لیے اس لیے جب میں بات بیان کرتا ہوں پہلے میں اس کی تعریف پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ لفظ، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں پہلے مقدمے میں عرض کر چکا ہوں، آؤ اللہ پاک فرماتا ہے ظاہری لباس کی طرح باطنی لباس کا اہتمام کرو۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو شریعت کچھ شرائط اور لازم کرتی ہے، اے نماز کے لیے کھڑے ہونے والوں شرطیں ہیں پہلے پوری کرو۔ پہلی شرط اسلام نے، دین نے لگائی طہارت کرو۔ مولا طہارت میں کیا کیا آتا ہے؟ فرمایا دیکھ لو تمہارا یہ بدن پاک ہے، تمہارا یہ لباس پاک ہے، جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ، یہ تین چیزیں طہارت میں آتی ہیں۔ اسلام نمازی کے
تیرا بدن اس قابل ہے؟ اس لیے ہمیں تو محسوس نہیں نہ ہوتا حضرت مولائے کائنات نبی المرتضیٰ جیسے کرم اللہ تعالی وجہ کریم ورضی اللہ تعالی عنہ جیسے افراد جب نماز کے لیے آتے تھے ان کی رنگت بدل جاتی تھی، کہتے تھے کہ کوئی عام بارگاہ کی حاضری نہیں، یہ اکبر الحاکمین کی بارگاہ۔ سیدنا زین العابدین جب نماز میں ہوتے ایک بار چھت سے سانپ گر گیا، بہت بڑا اجداد تھا، کچی چھتیں ہوتی تھیں، اجداد سانپ گرا نیچے مسجد میں، لوگ بھاگ گئے، امام زین العابدین کو پتہ کیوں نہیں، دنیا مافیا سے بے خبر، جب لوگ اجداد چلا گیا آئے کہ امام زین العابدین آپ بیٹھے رہے، یا تو ایک اجداد گرا تھا، سانپ بہت بڑی بلا، آپ کو پتہ ہے؟ اور میں واقعہ میں تو اپنے مولا کی یاد میں بیٹھا۔ اصل نماز کیا ہے؟ نماز کی حقیقت یہ ہے، سلطان العارفین کا ایک شعر ہے، وہ ہم اور تناظر میں لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نماز پڑھنا کام زنانا تے روزہ صدقہ روٹی ہو، اگر تو نماز یہی ہے جس میں ہم کھڑے ہیں تو پھر وہی بات ہے جو سلطان العارفین نے فرمایا۔ اس لیے طہارت پہلے نمبر پہ نمازی پہلی شرط اس کو بتاتی ہے، اور دیکھ لے بدن پاک ہے، مجھے پتا ہے میرا بدن پاک ہے نہیں، آپ کو اپنا پتا ہے میرا بدن پاک ہے کہ نہیں۔ بدن کی پاکیزگی فقط ظاہر کو دھونے سے نہیں، بدن کی پاکیزگی دل کو دھونے سے بھی۔ لوگوں کو ان کے مال کو ہڑپ کرتے رہے، لوگوں کو ظلم اور زیادتی میں مبتلا کر کے ان سے پیسے چھین کے اپنے بدن کو پالتے رہے اور کہتے ہیں نماز میں پاکیز کیا جائے، یہ زہری نہانے سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ پھر شریعت کہتی ہے بتا تیرا لباس پاک ہے، یہ بدن میں جو یہ تن پہ کپڑے ہیں یہ پاک ہے، اور جس جگہ پہ کھڑے ہو یہ جگہ پاک ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے پہلی شرط جو بنائی تاجدار کائنات میں، وہی شرط اگر بندہ نماز کے لیے آئے انسان کو جھنجھوڑتی ہے، کہتی ہے باقی شرطیں واقعہ بات کی ہیں، پہلی شرط نہیں مجھے ہلاک ہے، پہلی شرط نے مجھے ہلاک ہے۔ اس لیے اصل جو طہارت ہے، اصل جس چیز کو پاک کرنا ہے وہ ہے دل کی پاکیزگی، وہ ہے باطن کی پاکیزگی، وہ ہے روح کی پاکیزگی، وہ ہے ہمارے دل کی پاکیزگی۔ اگر یہ دل پاک ہو جائے تو پھر قلب المؤمن عرش اللہ، یہ دل کوئی عام دل نہیں پھر رہتا، یہ دل تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ درجہ پاتا ہے کہ اللہ کا عرش بنتا ہے، اللہ کا عرش۔ وظیفہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس پاکیزگی کر۔ آپ نے نماز کے لیے، ابھی نماز کی بات تھوڑی لمبی کر بیٹھا، نماز کے لیے آپ نے سنا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کن چیزوں سے روکتی ہے؟ فحاشی سے، برائی سے۔ نماز نے روکنا تھا، لیکن اگر ہمارا قلب، ہمارے دل، ہمارے روح اور ہمارے باطن کی اصلاح سالوں نماز پڑھنے کے باوجود نہیں ہوئی، سینکڑوں وقت عمرے پڑھنے سے نہیں ہوئی، تو پھر ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، جیسے ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ
निकालो 200 डोल, बाजों ने 200 डोल तो निकाल लिए, फिर भी क्या हजूर कुछ मजा नहीं आ रहा। ने कहा बेटा क्या आपने कुत्ता निकाला था? कुत्ता तो नहीं निकाला था। फरमाया जब तक कुत्ता है डोल निकालते हो क्या फायदा? असल में जो कुत्ता है नफ्स अम्मारा, इस कुत्ते को पहले हम निकालें, अपने मन को पाक करें, अपने दिल को पाकीज़गी दें, अपने रूह को तहारत दें, उसके बाद 200 डोलों से कम से भी काम करते हैं, फिर काम नजदीकी चलता है। इसलिए मेरे प्यारे सामीन, मैं आपकी जनाब में अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह जल्ला वाला फरमाते हैं लिबास हमने तुम्हें दिया है जिससे तुम अपने ज़ाहिर को ढांकते हो, इसके साथ एक लिबास हमने और भी तुम्हें बख्शा है। वो क्या है? लिबासुत तक़वा, वो है तक़वे का लिबास। ज़ालिका खैर, और बड़ा आला लिबास है जिसको मिल जाए। ये जो तक़वे का लिबास है बड़ा आला लिबास, बड़ा प्यारा लिबास। उसके बाद जिनको अल्लाह तक़वे की दौलत देता है, अल्लाह पाक उनको खास शूर अता फरमाता है, हक़ को बातिल में तमीज़ अता करता है, उनको अल्लाह फिरासत अता करता है, उनको अल्लाह ताला दानाई अता करता है। जैसे हदीस आपने सुनी है, इत्तक़ू फिरासतल मुमिन, बंदा मोमिन की फिरासत से डरा करो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बंदा मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। ये है फिरासत। ये कब मिलती है? जब ये तक़वा जवान होता चला जाए, जब रूह की पाकीज़गी जवान होती चली जाती, जब दिल की तहारत। इसीलिए अंबियाए कराम की दिल की तहारत, क्योंकि आला दर्जे पे अल्लाह ने बना के उनको भेजा है। इसीलिए तो जब हज़रत अब्बास ने कहा था जंगे बद्र में, हजूर मेरे पास पैसे कोई नहीं है, मेरा बहुत बड़े खर्चे हैं मेरे, मैं कैसे 4000 रुपये दूंगा? हजूर सैयद कायनात ने फरमाया चाचा जी आपकी बात मुमकिन है बजा हो, लेकिन वो पैसे जो बद्र में आने से पहले चच्ची मेरी उम्मे फजल को दिए थे, उन पैसों को क्या करूं? उनको क्या करूं? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के नबी। ये तहारत जब इस दर्जे पे आती है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्नी लाजिदु रीह यूसुफ, मेरे बच्चों मेरे खानदान वालों, आज मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, यूसुफ की ये तक़वा, ये दिल की पाकीज़गी जो जो बढ़ती चली जाती है, जो जो ये तक़वा और पाकीज़गी परवान चलती है, फिर अल्लाह ताला उसको फिरासत देता है, उसको अंदर की आँख देता है, उसको रब्बे कायनात तहारत तक की बदौलत उसकी बातनी आँख को खोल देता है, उसकी दिल की आँख बेदार हो जाती है। जो कई उसके दलाइल है, मैंने पुरानी 2 आयात, एक पुरानी आयत और एक हदीस आपको सुना दी ताकि मसले तफहीम और समझना आसान हो जाए। लेकिन इस आयत तैयबा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला जिसको तक़वा देता है उसी को अल्लाह ताला ये नेमत देता है कि हक और बातिल, सच और झूठ में अल्लाह पाक उसको खुद फर्क करने की सलाहियत देता है। मैं आपको एक मोटी बात बताऊं, आज सोशल मीडिया पे आप ये बातें देख आए हैं कि हमारे एक स्कॉलर कह रहे थे कि एक तहरीक जो उलमा ने निकाली थी, अगरचे तारीख नामूस रिसालत की थी, लेकिन वो नामूस रिसालत की तहरीक नहीं थी, हमें कुछ फंडिंग हुई थी
اور ہم اپنی پلاننگ کے تحت وہ کام کریں. بنیادی طور پر عوام ساتھی ہوتی ہے وہ چل پڑتی ہے. حق و باطل کی پہچان، سچ اور جھوٹ کی پہچان، اس کا معیار تقویٰ ہے. جب آپ کے قائد کو بھی یا ہمارے قائدین کو بھی اگر یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو ممکن ہے وہ بیچارہ بھی پھنس جائے. اور اگر عوام میں سے کسی سادے آدمی کے پاس، اکثر عوام میں بڑا اللہ تعالیٰ کے فضل سے رنگ ہوتا ہے، عوام میں بڑی دنیا موجود ہوتی ہے، عشق والی اور ایسے افراد ہوتے ہیں، لیکن عموماً معاملہ الگ ہوتا ہے. اب آیت طیبہ کی طرف دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں خود وہ ڈیوائس عطا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کو خود جدا کر دو، جو بڑا مشکل ہے. آج حق اور باطل اس انداز سے اس کو ملا دیا گیا ہے، گویا ملاوٹ کا وہ زمانہ آیا ہے کہ 2 نمبر چیز اس انداز سے مارکیٹ میں پائی جا رہی ہے کہ دکانداروں کو شناسائی. دکاندار سر پکڑ کر بیٹھا ہے کہ یہ چیز تو 2 نمبر تھی، مجھے 1 نمبر بنا کے دیے. جو سالوں سے کام کر رہا ہے اس کو پتا نہیں، بیچارہ جو کسٹمر ہے اس بیچارے سے تو تھوڑی بات اور دور چلی جائے. میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں. اگر آپ دین میں آئیں، اس چیز پہ اگر آپ غور کریں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم سب پہ یہ چیزیں لازم ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف، تقویٰ، جس پہ میں آپ کی آج خصوصی طور پر توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ نعمت اللہ کی بارگاہ سے تمہیں مل جائے، ان تتقوا اللہ، اگر تمہیں اللہ تقوی کی دولت دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ خود بخود تمہارے اندر یہ چیز پیدا کر دے گا کہ حق کیا باطل کیا. اب کیا ہے اور باطل. اور پھر رب کائنات وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری لغزشات پہ پردے ڈالتے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے. اللہ بڑا مہربان ہے، ذو الفضل العظیم ہے. لیکن اس کے لیے ضروری بات کیا ہے؟ اس کے لیے بنیادی اور ضروری بات اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، خشیت اللہ، تقویٰ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تقویٰ وہ لوگ ہوتے ہیں، اہل تقویٰ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو رب کائنات خصوصی طور پر ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھتا ہے اور اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. اللہ کے ذمہ، ان کو اللہ تعالیٰ ان جھنجھٹوں سے نکال دیتا ہے. ان جملہ دنیوی فکر میں اس کی فکر تو ایک ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت ہوتا ہے نا یاد الہی میں. جیسے یہاں پہ استدلال میں حدیث سناتا ہوں بڑی بڑی پیاری، جس کو سیاہ ستہ میں ائمہ کثیر بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں دعا مانگتا ہوں نا، دعا کے میں اگر 4 حصے بناؤں، 1 حصہ درود شریف پڑھوں اور 3 حصے دعا مانگوں، حضور کافی ہے درود شریف؟ مانگنی کیا ہے؟ دعا مانگنی. 1 حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا، 3 حصے اپنے لیے دعا مانگ لوں گا. حضور سید کائنات سے پوچھ رہے ہیں کافی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا دعا زیادہ کر لیتے ہیں، آدھی دعا آپ پہ درود شریف پڑھتا رہوں گا، آدھی دعا اپنے لیے مانگوں گا. آپ تو کافی ہے نا. آپ نے فرمایا ہے ٹھیک، اور پڑھا لو تو اور بہتر، اور پڑھا لو تو. اس نے کہا یا رسول اللہ
دبئی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ایسا میں کرتا ہوں 3 حصے دعا کے آپ پہ دروشی بھیجوں گا، 1 حصہ اپنے لیے، باقی دعائیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا ہے ٹھیک، اگر اور پڑھا دوں تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں جتنی بھی دعا مانگوں گا نا پوری کی پوری دعا بس آپ پہ درود پہ ہی، آپ پہ درود و سلام ہی، آپ کے لیے ہی دعا مانگتا رہوں گا۔ یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے اب یہ بات تو سنی، اب آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یار دعا مانگنی آپ نے جو مانگنا تھا آپ نے نہیں مانگا، ساری دعا میں درود ہی مانگا ہے، اب ملے گا کہ اس ذات کو پتہ ہے آپ نے کیا مانگا۔ میرے رب کو اس بات سے آگاہی ہے آپ نے کیا مانگنا ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جو بھی مانگا اپنے نبی کے لیے مانگا، سرکار کے لیے مانگا۔ اب کیا ہے، حضور سید کائنات نے فرمایا عزت تکفا، ہم لوگ پھر اللہ تعالیٰ تیرے غم ٹال دے گا، تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ پتہ چلا اگر تم پوری دعا کو تاجدار کائنات کی ذات پہ اگر درود کے لیے خاص کر دو، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، پتہ ہے نا مولا کو کیا مانگنا تھا، بن مانگے دے، بن مانگے دے دیا۔ اس نے خاص کیا اپنے آپ کو اپنے نبی کے لیے، اور جو خاص کر لیتا نا اپنے آپ کو اللہ کے، اس کی یاد کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی بندگی اور عبادت کے لیے، پھر میرا مالک اس کو تنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی کو شعار بناتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کو نکلنے کا خود راہ دے دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے رزق کا کفیل اب اللہ پاک، اس کے رزق کی ذمہ داری ذات کبریاء پہ آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے کام میں لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سارے جھنجھٹوں سے ہٹا کر اس کی ساری کرم نوازی اپنے ذمہ کرم دے، اپنے ذمہ کرم دے۔ اور میرے پیارے سامعین، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور تبرک ایک فرمان آپ کی خدمت میں سنا دوں، ٹائم ہمارا نزدیک جا رہا ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام علانیہ والایمان فی القلب، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ سارے مومن ہیں اور آپ سارے مسلمان ہیں، لیکن مومن کو پرکھنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ ہے مخفی راز، کیونکہ ایمان ہے دل میں، ایمان ہے۔ جب بھی پرکھا جائے گا الاسلام علانیہ، اس کے اعمال سے، اور اسلام ظاہر کا نام ہے اور ایمان اس کی دل کی کیفیات ہے۔ اس کے بعد حضور سید کائنات ایمان کی بات سمجھا رہے تھے اور آپ نے ثم یشیر الی صدرہ، آپ نے اپنے قلب پاک کی طرف اشارہ کیا، ویقول التقوی ہاہنا، فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے۔ یہ جو تقوی ہے نا، اس کا تعلق ادھر ہوتا ہے دل میں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خاص اس کو کرم ملتا ہے جس کے دل میں یہ نعمت ہوتی ہے۔ پتہ چلا ظاہری طور پر اگر کوئی شخص اچھے کام کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن جب تک اس کا دل تقوی سے مالا مال نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ایمان کے اعلیٰ مراتب اور مدارج کی طرف سفر نہیں کرے گا۔ ایمان اس کی دل کی دنیا پہ بدل دے گا، اس کے دل کی پاکیزگی کا، دل کی طہارت
کلام، اگر دل میں پاکیزگی نہیں ہے، دل میں طہارت نہیں ہے، باقی اعمال سر انجام دی جا رہے اسلام ہے سبحان اللہ، لیکن دل کی جب تک طہارت کا اہتمام نہیں ہوگا، ایمان کی ترقی اور ایمان کی منازل میں اس وقت تک آگے بندہ نہیں بڑھے گا جب تک اس کا دل پاک نہیں، اس کی دل کی دنیا نہیں بدلے گی۔ اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، اے اللہ کے محبوب میں آپ کی جناب میں آیا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک شخص ملا رضی اللہ عنہ سے، ان سے یہی سوال کیا حضور میں مجھے وصیت کریں، کوئی رہنمائی کریں، نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا جو سوال آج تم نے مجھ سے کیا نہیں، میں سرکار کی بارگاہ میں تھا، یہی سوال آقا کریم سے کیا گیا تھا، اور جو سرکار نے جواب دیا تھا میں تمہیں وہی جواب وہی جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اوسی کا بتقوی اللہ، حضور سید کائنات نے فرمایا تھا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، تقوی پیدا۔ دکان پہ کھڑے ہیں، ملازمت پہ کھڑے ہیں، آفس میں ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، عالم و فقیہ ہیں، اپنی مسند پہ تدریس کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، شیخ وقت اور مرشد ہیں، اپنی مسند مبارک پہ جلوہ کر رہے ہیں، بس التقویٰ۔ آقا کریم سید کائنات نے فرمایا تھا بتقوی اللہ، تقویٰ پیدا کرنا اپنے اندر، اللہ کا خوف پیدا کرنا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی بنیاد یہی چیز، ہر چیز کی بنیاد یہی چیز۔ آج ہمارا عنوان تھا تقویٰ۔ سب سے پہلے میں نے تقویٰ کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد تقویٰ کے مراتب و مدارج کو بیان کیا، اور پھر قرآن پاک کی 3-4 آیات سنائی، اختتام میں 2 احادیث پاک کا ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حاضری